کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جیسے ہی آپ اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کے آس پاس پڑی ہر چیز بڑی خاص ہو جاتی ہے؟ آپ کا موبائل فون، پاس پڑی ہوئی بوتل، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ توجہ سے اسٹڈی کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمارا دماغ کیوں بور ہو جاتا ہے؟ اب کامیاب ہونے کے لیے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سائنسی لحاظ سے تصدیق شدہ 7 اسٹڈی ٹپس بتاؤں گا جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں چھٹی ٹپ گیم چینجر ہے اور 7ویں ٹپ ان کے لیے ہے جو اپنی پڑھائی میں ٹاپ پر آنا چاہتے ہیں۔ پہلا طریقہ 25 منٹ والا اصول ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ ریسٹورنٹ میں بہت زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں بنسبت اس کے جب آپ پڑھائی کر رہے ہوں؟ پڑھائی پر توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے آپ 25 منٹ والا اصول اپنائیے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 منٹ تک خوب جم کر پڑھائی کریں، پھر 5 منٹ کی بریک جس میں آپ تھوڑی سی واک کریں، ورزش کریں اور پانی پئیں۔ 3 سے 4 مرتبہ اسی روٹین کو دہرائیں اور پھر تبدیلی کو محسوس کریں۔ آپ کا دماغ 5 منٹ کی بریک کے لیے 25 منٹ تک خوب جم کر کام کرے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ ایک سائیکل سے آغاز کریں اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھاتے جائیں اور پھر آپ تبدیلی کو محسوس کرنے لگیں گے۔ دوسرا طریقہ توجہ ہٹا دینے والی چیزوں سے دوری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ موبائل پر ایک ٹک ٹاک ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ گھنٹوں تک ٹک ٹاک پر وقت ضائع کر دیتے ہیں، پڑھائی کے دوران موبائل فون کو اپنے سے دور رکھیں۔ 5 منٹ کا اصول اپنائیں، یعنی 5 منٹ تک آپ موبائل فون کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بالکل نہیں۔ پڑھائی کرنے کے لیے مناسب جگہ کا چناؤ کریں، جیسا کہ لائبریری یا پھر کوئی خاموش جگہ۔ پڑھائی سے توجہ ہٹ جانے کے بعد دماغ کو 23 منٹ لگتے ہیں دوبارہ اسی حالت میں آنے کے لیے، اس لیے یہ کلیہ اپنائیں، آپ ضرور اس کے اچھے نتائج دیکھیں گے۔ تیسرا طریقہ ڈوپامین ٹرک کہلاتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ گھنٹوں تک ویڈیو گیم کھیلتے رہتے ہیں لیکن آپ کا دماغ تھکتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ پڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دماغ فوراً سے تھک جاتا ہے؟ اس کا سادہ سا جواب ڈوپامین ہے، جو ہمارے دماغ میں ہمیں موٹیویٹ کرنے والا کیمیکل ہے۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو کسی چھوٹے سے انعام سے نوازیے، پھر اپنی پڑھائی کے لیے لسٹ بنائیے۔ کوشش کریں کہ اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز کے ساتھ مل کر پڑھائی کریں، یہ چیز بھی آپ کو موٹیویٹ رکھے گی۔ یوں آپ کے دماغ میں موجود ڈوپامین آپ کو پڑھائی سے بور بالکل نہیں ہونے دے گا۔ چوتھا اصول بڑا جانا مانا اصول ہے، یعنی 80 اور 20 کا اصول۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کتابوں کو طوطوں کی طرح رٹا لگا لگا کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ سب سے پہلے اپنی کتاب یا کاپی کو بند کر دیجئے جس سے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد جتنی باتیں اس سوال سے متعلق آپ کے ذہن میں ہیں انہیں ایک کاغذ پر لکھ لیجئے۔ پھر جو کچھ آپ نے لکھا ہے اسے دہرائیے۔ اگر آپ اسے سمجھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے یاد کر لیا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے دماغ کی میموری 200% تک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ دیر تک پڑھائی کرنی ہو تو پھر کیا؟ اگلا یعنی 5واں طریقہ اسی بات کے متعلق ہے، جسے ہم برین فیول کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ کا دماغ ایک بیٹری کی طرح کام کرتا ہے، اگر بیٹری کی پاور ختم ہو جائے گی تو یہ کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اپنے دماغ کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے خشک میوہ جات استعمال کریں، پھل کھائیں، پانی زیادہ پئیں، کیونکہ جسم میں پانی کی کمی انسانی دماغ کی ایفیشنسی کو بھی کم کر دیتی ہے۔ ہر 30 منٹ کے بعد رک کر 2 منٹ کے لیے تھوڑی سی ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں، اس سے آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا کرنے کے باوجود بھی آپ پڑھائی پر توجہ مرکوز نہیں کر پا رہے ہیں تو چھٹا طریقہ ضرور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ اپنے دماغ کو ریسیٹ کرنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی توجہ کی ہے کہ جب آپ تازہ دم ہوتے ہیں تو آپ کو بہت اچھے آئیڈیاز آتے ہیں؟ پڑھائی کے معاملے میں اپنے برین کو ریسیٹ کرنے کے لیے آپ 45 سے 60 منٹ تک جم کر پڑھیں اور اس کے بعد 10 سے 15 منٹ کی بریک لیں۔ اس دوران آپ واک کریں یا اپنی پسند کا میوزک سنیں اور دوبارہ سے تازہ دم ہو کر پڑھائی شروع کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دماغ پہلے سے زیادہ ایفیشنسی سے کام کر رہا ہے اور آپ پڑھائی میں پہلے کی طرح اپنے آپ کو بور ہوتا ہوا بھی محسوس نہیں کریں گے۔ اور اب 7ویں اور آخری ٹپ کی باری ہے جو ٹاپ سٹوڈنٹ استعمال کرتے ہیں۔ اس ٹپ کا نام ہے پہلے سیکھیں پھر سکھائیں، یعنی جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے اپنے دوستوں، فیملی ممبرز یا اپنی ذات کو ہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں۔ تمام نکات کو تفصیل کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں، اور اگر کہیں پر آپ کو مشکل پیش آئے تو اسے دوبارہ سے ریویو کریں۔ اس طریقہ کار کی بدولت آپ پہلے سے 10 گنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ اسے ایک بار آزما کر ضرور دیکھیے گا۔ اب یہاں پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک تھا، لیکن کیا ان میں سے کوئی بھی طریقہ میرے لیے کام کر سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں اب بھی خدشات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ارمان کو پڑھائی کرنا بہت مشکل لگتا ہے، امتحانات قریب ہیں اور اس کے لیے اتنی ساری کتابوں کو پڑھنا بہت سردردی کا کام ہے۔ وہ گھبرایا ہوا ہے کہ کیسے پڑھائی کو مکمل کرے۔
जबकि उसी की क्लास में जवेरिया भी पढ़ती है जो उतना वक्त पढ़ाई को नहीं देती जितना कि अरमान देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्लास में हमेशा अव्वल आती है। एक दिन अरमान ने जवेरिया को रोककर पूछ ही लिया कि आखिर क्यों तुम बहुत कम पढ़ती हो लेकिन इसके बावजूद भी अच्छे नंबर लेती हो, इसकी क्या वजह है? तो जवेरिया ने उसे बताया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी देर तक पढ़ते हो, बल्कि इससे कि तुम किस तरह पढ़ते हो। जवेरिया ने उसे वही 7 तरीकाकार बताए जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में आपसे किया है। अरमान ने जवेरिया के बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक पढ़ाई करना शुरू कर दी और इम्तिहानात में उसने अब तक की अपनी जिंदगी के सबसे ज्यादा नंबर लिए। उसने जवेरिया का शुक्रिया अदा किया। अब आपके पास पढ़ाई करने के ये 7 बेहतरीन तरीकाकार मौजूद हैं। इनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया है? कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप जरूर देख सकें, जिनमें मैं पढ़ाई से मुतालिक और बहुत सारी नई नई टिप्स आपको बताने वाला हूं। और आज से ही इनमें से जौन सा भी तरीका आपको आसान लगे या जिसके मुताबिक आप पढ़ सकते हैं, उसके मुताबिक पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आप नताइज को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। अगले वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी।